بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ زمین کب روتی ہے اور اس کی چیخ و پکار کی وجہ انسانوں کے کون کون سے اعمال ہوتے ہیں؟ نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا گناہ ہے جس سے 80 سال کی نیکیاں اور عبادات ضائع ہو جاتی ہیں، اور اس کے لیے دوزخ میں ایک ایسا کنواں تیار کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان بشمول جن و انس جو کچھ بھی پیدا کیا، ہر چیز کو قوت سماعت اور قوت گواہی عطا کی۔ ہر چیز اپنی اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہے۔ ایسی تمام چیزیں جو اللہ پاک نے پیدا کی، جب ان کو کوئی چیز عطا کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ اس پر شکر بھی ادا کرتی ہیں، اور جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کا اظہار بھی کرتی ہے۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی آوازوں کو جن و انس سے پوشیدہ رکھا ہے۔ دھرتی یعنی زمین کو ہی لے لیجئے، زمین بولتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، خوشی غمی محسوس بھی کرتی ہے اور اس کا اظہار بھی کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 ایسے مواقع ہیں کہ جب زمین روتی ہے۔ پہلا موقع یہ کہ جب کسی ناحق انسان کا خون بہایا جاتا ہے، مقتول کا قطرہ زمین پر گرتے ہی زمین پکارتی ہے، الہی مجھے اجازت دے تاکہ میں اس قاتل کو بھی نگل لوں۔ آواز آتی ہے، ذرا صبر کر، یہ تیرے اندر ہی آئے گا۔ دوسرا موقع یہ ہے کہ جب زانی زنا کا ارتکاب کرنے کے بعد غسل کرتا ہے تو پانی کا پہلا قطرہ زمین پر جب گرتا ہے تو زمین زاروں کی طرح روتی ہوئی کہتی ہے، یا الہی مجھے اجازت دے دے میں اسے بھی نگل لوں۔ آواز آتی ہے، تھوڑی دیر صبر کر، یہ تیرے پاس ہی آئے گا۔ زناکاری ایک بدترین لعنت اور ذلت اور پستی کی علامت ہے، بے ایمان فعل ہے۔ اس کا مرتکب وہی شخص ہوتا ہے جس کے دل میں خوف خدا، عذاب آخرت کا ڈر اور آیات قرآنی اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاس نہ ہو، اپنا اور غیروں میں اپنی ذلت اور رسوائی کا اندیشہ نہ ہو، اور وہ نہایت ہی بے غیرت، بے شرم اور بے حمیت جس کی انسانیت اس کی حیوانیت سے مغلوب ہو چکی ہو۔ اس جرم اور حرکت قبیحہ کا ارتکاب کا مجرم ایسا شخص ہی ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم میں زنا تو کیا، اس کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور بہت ہی برا کام ہے۔ یعنی زنا خود بھی برا اور دوسرے مقاصد کے اعتبار سے بھی برا ترین ہے اور 1000 بار لائق مذمت ہے۔ افراد کی روحانی پاکیزگی اور اخلاقی طہارت کے بھی منافی ہے۔ روحانیت کے چہرے پر ایک بدنما داغ ہے اور جسمانی معاشرتی مرتبہ کے لحاظ سے بھی قابل نفرت ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت کسی قوم میں اس کو داخل کر دے جو اس قوم سے نہ ہو، یعنی زنا کروائے اور اسے اولاد ہوئی، تو اسے اللہ عز و جل کی رحمت کا حصہ نصیب نہ ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل نہ فرمائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں زنا اور سود ظاہر ہو جائے تو انہوں نے اپنے لیے اللہ تعالی عز و جل کے عذاب کو حلال کر لیا ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں زنا ظاہر ہوگا وہ قحط میں گرفتار ہوگی، اور جس قوم میں رشوت کا ظہور ہوگا وہ عذاب الہی میں گرفتار ہوگی۔ سیدنا حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 آسمان اور 7 زمینیں بوڑھے زانی پر لعنت کرتی ہیں۔ زانیوں کی شرمگاہ کی بدبو جہنم والوں کو تکلیف دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زنا سے 6 باتیں ظہور پذیر ہوتی ہیں، دنیا میں 3 اور آخرت میں بھی 3۔ اس کے رزق میں تنگی آئے گی، اس کی عمر سے برکت نکل جائے گی، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی میں گرفتار ہوگا اور اپنے حساب میں سختی دیکھے گا اور عرصہ دراز تک دوزخ میں رہے گا، بشرط یہ کہ ایماندار ہو، ورنہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی آزاد یا غلام عورت سے زنا کرتا ہے اس کی قبر میں 20 لاکھ سوراخ کر دیے جائیں گے، جن سے سانپ اور بچھو اور آگ کے شعلے اس پر حملہ آور ہوتے رہیں گے، اور اسی طرح عذاب قبر میں مبتلا رہے گا۔ نبی محتشم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے آدمی پر اللہ تبارک و تعالی رحمت کی نظر نہیں فرمائیں گے: بوڑھا زانی، جھوٹی تقریریں کرنے والا، اور تکبر کرنے والا فقیر پر دروازہ بند کرنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زنا سے 80 سال کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اور دوزخ میں ایک ایسا کنواں ہے جو صرف زانیوں کے لیے تیار کیا گیا ہے، جس میں انہیں عذاب دیا جاتا رہے گا، اور اس کنویں کا نام حاویہ ہے۔ اس میں سے اگر ایک ذرہ نکال کر دوزخ کے دوسرے حصے میں ڈال دیا جائے تو وہ جل جائیں۔ کسی انسان کا ناحق قتل کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے قاتل کی سزا جہنم بیان کی گئی۔ ارشاد فرمایا، اگر تمام آسمانوں اور زمین والے کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں تب بھی یقیناً اللہ تبارک و تعالی ان سب کو جہنم میں جھونک دے گا۔ قتل و غارت، خون ریزی اور فتنہ فساد، ناحق خون بہانا اتنا بڑا جرم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی